الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مؤمنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے، اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجیے کہ یہی آخرت کا سرمایہ ہے. پہلے والے گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، عاقبت بخیر فرما. درود پڑھ دیں محمد والے. سب سے پہلے اس خبر غم کا اعلان کرتا چلوں کہ ہمارے اس مسجد کے محسن، ہمارے محسن مولانا محمد علی صاحب کا آج صبح انتقال ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ رحمت کرے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات. اکرام ایام سفر ہے اور ظاہر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے غم کو یاد کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کو، ان کی زحمتوں کو یاد کرتے ہیں. ہمارا آج گفتگو کا انداز تھوڑا سا مختلف رہے گا، اس لیے کہ جو چیزیں ایک ہفتے میں سامنے آئی ہیں وہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہم باتوں کو ایک بہتر انداز میں پیش کریں، جیسے کہ کوشش کرتے رہتے ہیں. دیکھیں، یہ زندگی بھی امانت ہے، یہ اولاد بھی امانت ہے، یہ مال بھی امانت ہے، یہ لباس بھی امانت ہے، یہ حیثیت بھی امانت ہے، یہ منبر بھی امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنی امانتوں کو اہل تک پہنچا دو. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. امانتوں کو اہل تک پہنچا دو. دین امانت ہے، ایمان امانت ہے، اہل بیت سے محبت امانت. یعنی میں بولتا جاؤں گا اور آپ کہیں گے ہاں ہاں ہاں، تو ہر چیز ہی امانت ہے. عزاداری ایک بہت بڑی امانت ہے اور اس امانت میں دین کا حصہ ہے. کوئی الگ سے میں نہیں کہہ رہا کہ دین الگ ہے، عزاداری ہے. عزاداری دین کا پاور سٹیشن ہے، اور اگر پاور سٹیشن میں کوئی خرابی آئی تو دین میں خرابی آئے گی، اور پھر دین کے اندر خرابی اگر آ گئی تو آگے کے مسائل ٹیڑھے ہوتے جائیں گے. عزیزان گرامی، ہمارا مکتب ایک واضح مکتب ہے. ہمارے مکتب کے اندر اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا اور اس کے بعد 12 اماموں کو منصوب فرمایا. ہم دین 1,24,000 انبیاء سے نہیں بلکہ خاتم الانبیاء والمرسلین سے لیتے ہیں. بے شک ہم عقائد انبیاء کے واقعات سے قرآن مجید سے لیں، قرآن نے دیا، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہوں، حضرت موسیٰ، وہ انکار نہیں. لیکن جب دین کی بات آئے گی اور دین کے احکام کی بات آئے گی تو یہ ہم صرف اور صرف خاتم الانبیاء سے لیں گے اور اس کے ان کے بعد 12 اماموں سے لیں گے. خاتون جنت کا مقام اپنی، اس کا انکار نہیں ہوتا. ہم ایک بات کہنے جاتے ہیں وہ انہوں نے منع کر دیا، نہیں، خاتون جنت کا مقام اپنی جگہ. دین 12 اماموں، خاتون جنت اور حضور اکرم سے لیا جائے گا. اور اس دین کی حفاظت کے لیے جو طریقہ ائمہ نے بتایا ہے بس وہی طریقہ لے سکتے ہیں. آج مجھے ایک چیز پسند آ جائے میں شروع کر دوں، کل آپ کو ایک چیز پسند آ جائے آپ شروع کر دوں، پرسوں ان کو ایک طریقہ پسند آ جائے، نہیں. طریقہ وہی اہدنا الصراط المستقیم، اور وہ صراط مستقیم صراط اہل بیت علیہ السلام ہے، جو رسول اکرم نے بتایا، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا. اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. کربلا جو برپا کی گئی
وہ کس لیے کی گئی؟ ان لم، میں ارادہ نہیں کرتا، لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا جائرا بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. یہ ہمارا امام حسین علیہ السلام کا بیان چلتا رہے گا، اس لیے کہ بنیاد ہے. میں نکلا ہوں طلب اصلاح فی امت جدی. اريد امر بالمعروف اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. محرم کی ابتدا میں، محرم سے پہلے بھی سنتے ہیں، میں امر بالمعروف کا ارادہ رکھتا ہوں، میں نہیں انل منکر کا ارادہ رکھتا ہوں. واسیر و بصیرت جدی، لائن آف ایکشن وہی جو میرے جد کی ہے، میرے بابا کی، اور کوئی لائن آف ایکشن میری نہیں. کون فرما رہے ہیں؟ سید الشہداء. اب عزاداری ہو، جلوس ہو، ماتم ہو، شبی ہو، سب اپنی جگہ پر احترام ہم نے بتا دی. لیکن جو مقصد امام حسین علیہ السلام ہے، وہ مقصد اگر عزاداری میں نظر جھلکنے کی بات نہیں کر رہا، جھلکنا چاہیے نہیں، جھلکنے کی بات نہیں، اگر وہ مقصد واضح طور پر نہیں نظر آتا تو میرے عزاداری کرنے کے طریقے پر آپ سوال اٹھا سکتے ہیں. مولانا سب کچھ ہے، وہ کہاں ہے؟ کیا کہاں ہے؟ وہ جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ ان الدائی ابن الدائی قد رکضنی بین السنتین. تشریف لے آئیے، یہاں جگہ ہے بھائی، ادھر تشریف لے آئیے، درود پڑھ رہے محمد. تو مجھے پس کے بچے پس نے دو چیزوں کے درمیان میں انتخاب کرنے کا، بین السلت والذلت و ہیہات من الذلت. ایک سلت ہے، یعنی شمشیروں کے سامنے، نیزوں کے سامنے چلا جاؤں. ایک ذلت، ذلت مجھ سے یا اب اللہ و رسول، مجھے اللہ نے بھی منع کیا، مجھے رسول نے منع کیا، اور ان گردوں نے منع کیا جس میں میں نے تربیت پائی. کربلا میں کس کو یاد کرے؟ اپنی والدہ کو یاد کرے. یہاں تو یہ فرما رہے ہیں ہیہات من الذلت، ذلت مجھ سے دور ہے. تو میری عزاداری میں ذلت سے دوری کہاں نظر آ رہی ہے؟ میری مجلسوں میں ذلت سے دوری کا پیغام کہاں نظر آ رہا ہے؟ میں یا حسین کرتا ہوں تو اس یا حسین میں حسین ابن علی کہاں نظر آ رہا ہے؟ سوال تو بنے گا نا، یا نہیں؟ سوال نہیں بنے گا. میں سب کچھ کر جاؤں لیکن کربلا نہ کروں، حسین ابن علی نہ کروں، یعنی ان کی تربیت اور تعلیم کو آگے نہ لے جاؤں، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ سوال تو آپ اپنے آپ سے بھی پوچھیں، میں بھی اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، اور ممبروں پہ آنے والوں سے سب سوال کریں. تو بھائی یہ جو امام حسین علیہ السلام کہہ کے چلے گئے کہ دئی ابن دئی، پس کے بچے پس نے مجھے دو چیزوں کے درمیان انتخاب کرنے کا کہا ہے، تو کیا وہ عاشورہ 100 ہجری کا تھا؟ آج کے پس ابن پس اگر ہمیں بلاتے تو ہم کہیں گے آجا. نہیں ہو سکتا ہے. پس ابن پس جب بھی ہوگا حسین ابن علی کا پیغام آئے گا، ہیہات من الذلت. وہ پس ابن پس شام میں بیٹھا ہوا تھا، یا وہ کوفے میں بیٹھا ہوا تھا، یا اسی کا نمائندہ کربلا میں تھا، جواب ایک ہی ہے، اور وہ جواب ہے ہیہات من الذلت. ذلت اور پستی ہم سے دور ہے. حسین ابن علی آپ نے اپنے لیے کہا تھا، ہمارے لیے نہیں کہا تھا، بس ہمیں ایسے ہی چلتے رہنا ہے. امام کہیں گے تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ میں نے عاشورہ 10 محرم کے لیے تو نہیں کام کیا تھا نا. توجہ ہو رہی میری بات کی طرف؟ ہر وہ عزاداری کہ جس میں حسین ابن علی کی روح نہ ہو، حسین ابن علی کا پیغام نہ ہو، حسین ابن علی کی قربانی زندہ نہ ہو رہی ہو، میرا سوال بنے گا اس عزاداری سے کہ یہ عزاداری کیا ہے؟ عاشور کے دن اصل عاشور پکار رہے ہیں، حل من مجیس یغیثن، ہے کوئی جو میری مدد کے لیے میرے اغاثہ کو جواب دے؟ حل من یذبن حرم رسول اللہ، ہے کوئی حرم رسول اللہ؟ مولا آپ تو تشریف لے جا رہے ہیں اور ہم تو وہاں پر ہے نہیں، پکار کس کے لیے؟ صفین کے میدان میں
जंग खत्म हुई, तशरीफ फरमा थे, दो भाई आए कि बोला वाकया सुना, ये मौका है फिर से सुनने का। बोला हम तो आ गए और हमने तो आपके साथ जिहाद के जिंदा रह गए, आगे भी चलेंगे आपके साथ। एक भाई हमारा बसरा में रह गया, उसको इसका कोई सवाब मिल सकता है। इमाम अली ने फरमाया उसका इरादा क्या है? तो अम्मा ने कहा दो जाओ एक रह जाए। आना तो वो भी चाह रहा था, तैयार तो हम 3 हो गए थे। तो तुम क्या समझते हो? कहा वो तो वो कयामत तक अगर कोई आएगा और कहेगा काश में अली इब्न अबी तालिब की सिफ़ीन में या उनके जमाने में मदद कर सकता तो मदद करता, उसको इसका सवाब मिलने वाला है। कहां ले जा रहे हो? 2 किताबें पढ़ लेते हो, समझते हो कि हम बहुत कुछ हो गए? नहीं, ये 2-4 किताबें पढ़ने के बाद इंसान नहीं बनता। जब तक फिक्र हुसैन इब्न अली तुम्हारे अंदर ना आए, जब तक रूह है हुसैन इब्न अली तुम्हारे अंदर ना आए। और अगर तुम्हें नहीं पसंद आ रहा है तो जाओ, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। हम अपने मौकफ पे खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, इसलिए कि करबला इस्लाम को जिंदा करने के लिए एक वाजिब उंसुर है। उसके बगैर इस्लाम नाम का तो आगे बढ़ सकता है, असली इंसान इस्लाम की रूह आगे नहीं बढ़ सकती है। यानी इतनी बड़ी कुर्बानियां करबला में दे दी गई ताकि हम सिर्फ मातम करें, मजलिस करें, बस आगे कुछ नहीं। जमाने के यजीद को मत ढूंढ लो, या जमाने के यजीद को मत पुकारो, जमाने के उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को मत पुकारो, जमाने के शिम्र को मत पुकारो, वो सब खत्म हो गया। अजीजों, अगर ये फिक्र आ गई ना तो ये फिक्र बनी उमैया की फिक्र है। ये फिक्र उस इस्लाम की फिक्र है जो कहते हैं बस नमाज रोजा, नमाज मस्जिद रोजा, इफ्तार सहर मजलिस मातम, बस। कोई तुम्हें काट रहा है तो काटने दो उसको, इमाम आएंगे ना तो सब ठीक कर लेंगे। तो फिर मैं यहां पर किस खेत की मूली हूं? बैठ जाऊं मैं, सब छोड़ दूं? 24 घंटे के अंदर आपके इस्लाम को ऐसे रास्ते में ले जाएंगे कि आप उसकी शक्ल भी नहीं पहचान सकेंगे। ये तो उलमाए हक का एहसान है, ये मिंबर पे बैठने वाले अहले हक जाकिरीन का एहसान है, ये नोहा लिखने वाले उन शायरों का एहसान है कि जिन्होंने करबला की रूह को जिंदा किया। देखे ना, जाके देखे ना, सच्चे को कभी देखे, रहमतुल्लाह अलैह, जाफर को कभी देखे, और भी बहुत से 100 साल की मेरी तारीख है। अजीजों, हर मिंबर के सामने बैठना जरूरी और सही नहीं है, हर किसी की बात पे वाहवाह करना जरूरी। सुनिए, अल्लज़ीना यस्तमिऊना अल-क़ौल फ़यत्तबिऊना अहसना, बातें वो बहुत सुनते हैं, लेकिन जो उसमें अहसन बात होती है, मेरी भी बात पे आप गौर करें, मेरी भी बात पे सोचें, दूसरे उलमाए हक से पूछें कि इसने ये बात कही, उसने ये बात कही। और देखिए, बहुत अच्छा तरीका ये होता है, अगरचे कि मैंने कुरान के बारे में वो बात कही नहीं थी कि जो तकफीरियों ने उठाई और तकफीरियों से किसी मेरे लिबास वाले ने उठाई और कहां से कहां पहुंचा दी, अल्हम्दुलिल्लाह वो वाज़ेह हो गया। लेकिन फिर भी मैंने अगले जुमे में आके कहा कि अगर मेरी बात से कोई आपको लगता है, मैं माजरत खाऊं, इंसान हूं, गलती हो सकती है। अब मैं उसकी तौजी पे तौजी दूं, फिर तौजी पे तौजी दूं, मासूम तो नहीं खल्क हुआ हूं। नहीं, मिंबर एक मुकद्दस अमानत है। इस पे जब इस लिबास के साथ या जाकिरी के लिबास के साथ कोई बैठता है तो अब सुनने वाला जवान भी ये कहता है, बच्चा भी ये कहता है कि भाई मिंबर से बात हुई है तो फिर आपको माननी तो चाहिए। तो मिंबर तो शाम का भी था, लेकिन उस मिंबर को चौथे इमाम ने नहीं कहा ए यजीद ये बता, ने कहा था ना आज मेरी गुफ्तगू का महवर कुछ है करबला ही, लेकिन किसी और अंदाज। यजीद इजाजत है मैं लकड़ी के टुकड़ों पर जाकर कुछ बात करूं। शक्ल तो मिंबर की थी, शक्ल मिंबर की थी,
لیکن کیونکہ اس منبر پر آل رسول پر لعن کیا گیا تھا، اس لیے چوتھے امام نے نہیں کہا میں منبر پہ جاؤں، فرمایا ان لکڑی کے ٹکڑوں پر چلا جاؤں۔ یاد رکھیے گا، جس منبر سے حسینیت کا پرچار نہ ہو، فکر حسینی کا پرچار نہ ہو، صرف ذکر حسینی ہو، وہ پھر منبر نہیں ہوگا، لکڑی کے ٹکڑے ہوں گے، پھر وہ ذاکر نہیں ہوگا، وہ بنی امیہ کا کوئی ایجنٹ ہوگا، انگلینڈ کا۔ میں کسی کا نام لے کے تو کہنے کا عادی نہیں ہوں، انگلینڈ کا ایجنٹ، لیکن میں اکثر کو سمجھتا ہوں کہ نادانی میں کر رہے ہیں۔ میں ابھی بھی بتا رہا ہوں، اور سب کا بھی نہیں کہہ سکتا، اکثر میں کہہ رہا ہوں کہ بے توجہی میں چیزیں ہو رہی۔ آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ جائیے ان سے کہیے کہ نہیں، یہ بات آپ کو زیب نہیں دیتی۔ پہلے والے ہمیں منبر کی، عزاداری کی، ان تمام مقدسات کی روح کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حقیقی معنی میں حسین ابن علی کے ماننے والے، چاہنے والے بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حبیب ابن مظاہر اور حر شہید الریائی بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، ہماری عاقبت بخیر فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پردے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ بہت سی باتیں ہیں، تیزی میں جاؤں گا، شاید وقت بھی آگے نکل جائے۔ ہم اپنے اس سے پہلے سپہ سالار کی گفتگو کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ان کے جملے کہ کسی طرح سے بھی یہ جو انہوں نے بیان فرمایا ہے، بہت ہی اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی ہے، میں ان کے پوائنٹس لے کر آیا ہوں، اس لیے کہ یہ پہلے بھی جب گفتگو ہوئی تھی بہت ہی بہتر تھا ہمارے حق میں۔ رب کریم کی قسم، انتشار روکیں گے، شریعت آئین کا انکاری پاکستانی نہیں، یہ ہمارے سپہ سالار نے واضح طور پر بتا دیا ہے۔ اور اب اس ملک میں رہنے والے سارے ذمہ داران سن لیں کہ تکفیری جو ہیں اب سپہ سالار کی نظر میں خوارج ہیں۔ خود انہوں نے تقریر ہے میرے پاس، اخباروں میں آیا ہے، یوٹیوب پہ ہے چیزیں۔ اب اگر کسی نے تکفیریوں کو راستے میں بغیر کسی اجازت کے وہ نعرے لگانے کی اجازت دی تو سپہ سالار صاحب آپ جانے اور وہ جانے۔ آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو پھر ہو جائے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ ملک میرا ہے، میری سرزمین ہے، اور ہر وہ شخص جو اس ملک کی حفاظت کے لیے اور اس کے خلاف ہونے والے سازشوں کو مقابلہ کرنے کی بات کرے گا، ہم اس کے ساتھ ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ تمام وہ لوگ جو اس ملک کی حفاظت کی بھرپور خلوص نیت کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں، ان کی صحت سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ 14 اگست آزادی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں، ہم تو 27 رمضان کو مناتے جاتے پروگرام کرتے ہیں، ایام ازاں ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ ہم اس طرح سے خوشی نہیں مناتے۔ اس دفعہ کا اچھا ٹرینڈ کسی نے چلایا ہے، اور ظاہر ہے کسی کی بات ہے تو میں اسی کی بات سے کہوں گا، اس دفعہ پرچم پاکستان چھوٹا خرید لیں اور تمام شہداء پاکستان اس وقت سے لے کر آج تک ان کی یاد میں ایک پودا لگا دیں۔ اگر آپ کو اپنے ملک سے واقعی محبت ہے تو ایک پودا ضرور لگانے کی کوشش کریں گے۔ میں بھی جہاں پر ہوں گا انشاءاللہ کوشش کروں گا پودا لگاؤں۔ آپ سے درخواست ہے جو جس کے لیے ممکن ہو وہ پودا لگائے، اس لیے کہ اس وقت جو موسم کے حالات ہیں اس میں ہمیں بہت جلدی اپنے ملک کو سرسبز شاداب کرنا ہوگا۔ پیارے ملک پاکستان کے تمام مسائل کے حل کے لیے اور ان کے دشمن کی نابودی کے لیے بلند تر صلوات۔ آپ بھی انتظار کر رہے تھے، ہم بھی انتظار کر رہے تھے
کب اسماعیل ہانیہ کا بدلہ لیا جائے گا، آج رات لیا جائے گا، کل رات لیا جائے گا، کر رہے تھے نا انتظار. بدلہ لے لیا، آپ نے دیکھا ہی نہیں. بدلہ لے لیا، آپ نے دیکھا ہی نہیں. امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ ٹریلینوں ڈالر ایک لمحے میں گر گئے. کل مجھے کوئی کہہ رہا تھا نہیں مولانا آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہے، جاپان میں ہوا. وہ جاپان میں جو ہوتا ہے اس کا اتنا اثر نہیں آتا. پوری دنیا میں جو اس وقت یہودیوں کو نقصان ہوا ہے جو اس فیلڈ کے ہیں، آئے میرے ساتھ بیٹھے، میں بتاتا ہوں. اتنا بڑا ٹریلینز آف ڈالرز، ممبر سے بات کر رہا ہوں، ضمانت سے بات کر رہا ہوں، ثبوت میرے پاس ہوتے ہیں پھر میں بات کرتا ہوں کہ اس خوف میں چلے. اگر آپ امریکہ کی نہیں مانتے نا، اسرائیل کے جا کے ان شہروں کو دیکھ لیں جن کے بارے میں بات کی گئی. شہر خالی، دکانیں بند، سپر مارکیٹ بند، شپیں آنا بند. او بھائی ابھی تو حملہ نہیں ہوا، تم گھبرا گئے ہو. علی کے چاہنے والوں کا ایسا ہی کام ہوتا ہے کہ ابھی حملہ ہوتا نہیں ہے اور ہر طرف سے لوگ گھبرا جاتے ہیں. جیسے خیبر میں ہوا تھا، علی کے بیٹے نے یہاں پر بھی کر کے دکھانا ہے. درود پڑھتے ہیں محمد. جماعت اسلامی کے دھرنے کی ہم نے تائید کی، ستائش کی، لیکن جو نتائج سامنے آنے چاہیے وہ ظاہراً نہیں آ رہے. ہمارا تو ہے کہ یہاں پر ہے آپ 2 آڈٹ کرا لیں. جتنے سمجھدار ہیں جا کے اسٹڈی کریں، ہم تو طفل مکتب ہے. 2 آڈٹ کرا لیں ان آئی پی پیز کے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. ایک فورنسک آڈٹ کرا لیں، لیکن ایماندار لوگوں سے کرائیے گا. اگر وہ بھی وہی ہوں گے تو پھر کوئی کام نہیں ہوگا. ایک فورنسک آڈٹ کرا لیں، ایک ہیٹ آڈٹ کرا لیں. آپ نہیں سمجھیں گے ان کو جو فیول دیا جاتا ہے سبسڈائز ریٹ پہ، اس فیول کو کہاں استعمال کیا گیا، کتنا استعمال کیا گیا، جنہوں نے بجلی بنائی نہیں انہوں نے کیا کیا، اور اس فیول کی جگہ کیا استعمال کیا گیا. پالنے والے تو ہماری مدد فرما اور ان غاصبوں کو فوراً نابود کر دے. ہمارے گلگت بلتستان کے تاجروں نے سوس کے علاقے میں مسلسل دھرنا دیا ہوا ہے، کیونکہ میں خادم گلگت بلتستان ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں ان کی آواز اٹھاتا ہوں اور ان کی دعائیں، ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں مجھے دعائیں دیتی ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یا آپ گلگت بلتستان کو صوبہ بنا دیں، جیسے سندھ صوبہ ہے، بلوچستان صوبہ ہے، تو ان سے جو ٹیکس لینا ہے آپ لے لیں، کوئی روکے گا نہیں. آپ صوبہ بنا نہیں رہے لیکن ٹیکس لینے کی وہ بات کر رہے ہیں جو ان پہ بنتا نہیں ہے. ہمارے بڑے بڑے ذمہ دار، میں بھی اسلام آباد میں تھا، ہائر اتھارٹیز سے بیٹھ کے میں نے بات کی، جانتا تو تھا لیکن کہیں ایسا نہ میں یہاں پر آ کے ایسی بات کر دوں جو غیر ذمہ داری کی بات. بہت صاف جو گلگت بلتستان کا ہائی کورٹ ہے، چیف کورٹ ہے، اس نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ یہ ٹیکس نہیں لیا جا سکتا ہے، لیکن وہاں کا کوئی ایک ٹیکس کا کلیکٹر ہے، پتہ نہیں کون ہے، اس کا بھی آڈٹ کروا لیں. اس کی گھر کتنے، اس کی گاڑیاں کتنی، چلے چھوڑ دیں اس بات کو. ہر ایک کی آڈٹ کرا لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے گا. پرائم منسٹر صاحب آپ بھی آڈٹ کرائیے گا. خیر، تو اب یہاں پر آ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ٹیکس لیں گے. وہ کہہ رہے بھائی چیف کورٹ نے فیصلہ دے دیا، پتا نہیں ہم تو ٹیکس لیں گے. اب یہ پوری ٹیم اسلام آباد آئی ہوئی ہے اور کتنا عرصہ ہو گیا پورا بارڈر بند ہے، کتنے نقصانات ہو رہے ہیں. میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے گا. ہم گلگت بلتستان کے تاجروں کے اس ڈیمانڈ کے پیچھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. پالنے والے ان کو کامیاب فرما دے. درود پڑھ دیں محمد والے. مجلس کر رہے ہیں، پھر سے کہوں گا سادگی کے ساتھ کریں اور عزا کے احساس کو، جو آپ اپنے والد کے احساس بھائی اپنے مرنے والے کے اس پہ احساس کرتے ہیں، عزاداری جب کریں کتنا اچھا لگتا ہے. جب کسی گھر مجلس ہوتی ہے بچے بڑے خواتین مرد سب اس میں لگے رہتے ہیں کہ آج جناب زہرا کو ان کے لال کا عرصہ لینا ہے. یہ احساس بڑے جلوسوں میں بھی ہونا چاہیے، یہ احساس سبیلوں پہ بھی ہونا چاہیے، اور جہاں بھی عزا
کا عنوان ہے، وہاں پر ہمیں یہ احساس رکھنا چاہیے. گفتگو کا یہ نتیجہ نکلا کہ انشاءاللہ کم از کم میں اور آپ جو عزاداری کریں گے اس میں سادگی کو نظر میں رکھیں گے. پھر درود پڑھتے محمد. میں ناکام ہو گیا اور میں زباروں سے شرمندہ ہوں کہ میں ناکام ہوں. جب جیتا تھا، کامیاب ہوا تھا، تب میں نے آ کے فخر سے کہا تھا نا پچھلے سال کی یہ ہو گیا یہ ہو. آج میں شرمندہ ہوں امام حسین سے بھی، اہل بیت سے بھی. بہت کوشش کی ذمہ داروں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ بیچارے سالوں سال پیسے جمع کرتے ہیں. بیچارے کا لفظ احترام میں کہہ رہا ہوں، خدا نخواستہ سالوں سال پیسے جمع کرتے ہیں. میرے اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ آج ویزا نکالا کل جہاز میں بیٹھ گئے. اب چلے میرے ساتھ پنجاب کے گاؤں میں، دیہاتوں میں، سندھ، بلوچستان، کے پورے پاکستان، آزاد کشمیر. جیسے کسی کو بیٹے کی آرزو ہوتی ہے کہ اللہ نہیں ہو بیٹا، ویسے یہ زوار تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، ہم جائیں گے ہم جائیں گے. میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا، لیکن اس دفعہ زواروں کے ساتھ جو تقریباً ہو چکا، امام حسین جانے، امام زمانہ جانے، ان کے پاس کہاں کبھی کچھ بھی کر سکتے. لیکن جن مسائل کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی کہ ان کو فوراً حل ہونا چاہیے، حل نہیں ہو سکے. بسوں کا مسئلہ اتنا سیریس مسئلہ ہے کہ میں ٹاپ اتھارٹی تک پہنچا ہوں. یہاں پر بھی دوسرے ملکوں میں بھی انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں سنی صاحب، ہم نے پچھلے سال سے آپ کو کہا تھا کہ آپ بسوں کا انتظام کریں. اچھا بسوں کا انتظام آسان کام نہیں. 1.5 لاکھ زوار 1,65,000 پچھلی بار گئے تھے. اس دفعہ ہم نے اندازہ لگایا تھا 1.5 لاکھ. ٹوٹل 1000 بسوں کا انتظام ہوگا. اگر آپ 45 لوگ پر بس لگائیں تو 45,000 زوار جا سکیں گے. باقی اللہ کرے کوئی راستہ نکل آئے بہت اچھا ہے. شاید میرے یہاں امام حسین قبول کرے، کوئی راستہ نکل آئے. اس لیے کہ میرا فون ہی بند نہیں ہوتا، میرے میسیجز ہی نہیں ختم. میسیج صاحب کچھ کیجیے، میں ان سے شرمندہ ہوں. میں اس لیے نام نہیں لے رہا کہ وہ اتھارٹیز ناراض ہو جاتی کہ آپ نے کیوں ممبر پہ سے آپ نے ہمارا نام لیا، جمعے میں آپ نے نام نہیں لیتے. لیکن یہ بات واضح ہو گئی کہ 2000 بسوں کا انتظام نہیں ہو سکا ہے. جہاز ہے نہیں ہمارے پاس، شپس ہیں نہیں. کیا کروں مجھے نہیں سمجھ آتی ہے. عزیزوں اس سال تو جو ہو گیا ہو گیا. آئندہ سال کے لیے جو بسز کا بزنس کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک سال پرابلم ہو جائے تو پھر ہمیں آگے کا دیکھنا ہے نا. ہم ہو نہ ہو ثواب تو ہمیں ملے گا نا. اگر آپ میں سے کوئی بسز کا کام کرتا ہے یا بسز کا ارینجمنٹ کر سکتا ہے یا شپ کا کوئی ایسا انتظام ہو جائے، کروز شپ جو کراچی سے بصرہ لے جائے یا کراچی سے بشہر، جہاں پہ بھی انتظام کر لیجیے. کہ حکومت کی طرف سے ہمیں یہ بات کہہ دی گئی ہے، پچھلے سال بھی حکومت نے ہمیں کہا تھا، اس سال بھی کہا کہ اگر کوئی کروز شپ کا انتظام کرتے ہیں تو انتظامات کر لیں، آفیشیل پرمیشن ہم دے دیں گے. لیکن ان 1 لاکھ زواروں کی جو سنتے ہیں تو ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا. بہرحال اگر میری آواز اس حد تک پہنچ جائے کہ جو اس کو حل کر سکتے ہو. ٹائم نہیں بچا ہے. عراق کی ویزا کیسے آئے گی، پھر ایران کی ویزا کیسے آئے گی، اور ہم 3-4 سفر سے تو گزر ہی گئے ہیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی طریقہ کار ہے اور ان زواروں کو کربلا پہنچا سکتا ہے تو یقین کیجیے جناب زہر آپ کو دعا دیں گی. پالنے والے ان مسائل کو حل کرنے میں ہماری مدد فرمائے. اس میں اگر ہمارے سے کوتاہی ہوئی تو ہمیں معاف فرما دیں. آئندہ سالوں میں ان مسائل کو حل کرنے میں ہماری مدد فرمائے.
میرے پیارے ملک پاکستان بہت شدید مشکلات سے گزر رہا ہے، پڑھنے والوں کی مدد فرما، فلسطینیوں کی مدد فرما، نظام اسلامی کی تائید فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں اپنے جوانوں کی بہتر تربیت کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العزت، جہاں جہاں کوئی اسلام کے دفاع کے لیے کوششیں کر رہا ہے اس کی نصرت فرما، پڑھنے والے زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العلي العظيم۔